ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی قرآن کریم فرقان مجید کی 2 آیات مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح کہ جس کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہے۔ یعنی جب قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو جس بندے نے سود کھانے سے توبہ نہیں کی تھی اور اسی گناہ کے اندر مر چکا تھا، تو جب یہ قبر سے اٹھے گا تو اس کے یہ بدحواس ہوگا، اس کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہ اپنی زندگی میں کہتے رہے کہ جناب سود بھی تو تجارت کی طرح ہے، جیسے ہم تجارت سے پیسہ کماتے ہیں تو سود سے بھی پیسہ کماتے ہیں، وہ سود کو تجارت کی طرح سمجھتے رہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ان کی حماقت ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود کو اللہ نے حرام کیا ہے اور تجارت کو اللہ نے حلال کیا، تو ایک حلال اور حرام کیسے برابر ہو سکتا؟ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پر جس کے پاس اللہ کی یہ نصیحت آ گئی سود کی حرمت کی، فَانْتَهَا، اور وہ اب سود کھانے سے باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، تو جو کچھ پہلے گزرا اس کا اس سے حساب نہیں ہوگا، ختم۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن وَمَنْ عَادَ، اس حکم کے آنے کے بعد کوئی اب سود کھائے گا تو فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنم والوں میں سے ہوگا، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ نے سود کو مٹاتا ہے، یعنی سود کا لین دین جو بھی کرے گا اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور جو کسی پر صدقہ خیرات دے گا اس کو اللہ بڑھائے گا، اس میں خیر و برکت ہوگی۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ نَسِيمٍ، اللہ ہر ناشکرے اور کرمنل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے بعد مسلمانوں میں سود کا لین دین ختم ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا اس وقت ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے فتح ہونے کے بعد مکہ کا گورنر بنایا تھا جس کا نام تھا عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ۔ مکہ میں ایک قبیلہ تھا، وہ مسلمان تھا، بنو مخزوم کا، اور ایک قبیلہ طائف کا بنو ثقیف تھا۔ یہ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن مکہ فتح ہونے کے بعد انہوں نے اسلامی قوانین کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی تھی۔ تو پھر ایسے کافر جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں تو ان کو ذمی کہا جاتا ہے، یہ گویا کہ بنو ثقیف ذمہ نہیں۔ لیکن بنو ثقیف کا بنو مخزوم پر سود کا پیسہ تھا اور قرضہ دیا ہوا تھا سود پر، تو بنو ثقیف نے بنو مخزوم سے کہا کہ ہمارا جو سود ہے وہ دو ہمیں۔ انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں، اسلام میں سود حرام ہے، اب ہم اپنی حلال کی کمائی حرام میں کیوں دیں؟ اب یہ ایک مسئلہ اٹھا تو حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے۔ خط جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے خط پڑھا تو بس تھوڑی دیر بعد حضرت جبریل امین تشریف لائے، اس مسئلے کو یوں حل کیا جس میں سورہ بقرہ کی اگلی آیت نمبر 200 جو ہے وہ 79 نازل ہوئی، 78 نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، فرمایا کہ سود کی جو رقم ہے وہ نہیں دی جائے گی، وہ چھوڑ دو، اصل رقم دی جائے گی، سود کی رقم نہیں دی جائے گی۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید کو یہ آیتیں بھیجی اور اس کی تشریح بھیجی اور فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ سود نہیں ملے گا، اصل رقم تمہیں دی جائے گی۔ لیکن پھر بھی کافروں کے دل میں ایک وہ تھی نا کہ بھئی ہمارے لیے تو وہ تو اپنے لیے سود حلال سمجھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج وداع کے موقع پہ تشریف لائے مکہ میں، تو اس وقت پھر بہت بڑا جمع غفیر تھا، تو آپ نے فرمایا کہ سود حرام ہے۔ ہم مسلمانوں کا بھی جو کافروں کی طرف سودی قرضہ تھا ہم نے وہ ختم کر دیا، تو لہذا کافروں کو کا بھی جو سود کا پیسہ مسلمانوں کی طرف ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ جب ہم کافروں سے سود نہیں لے رہے تو ان کو بھی مسلمانوں سے سود نہیں لینا چاہیے، اب ان کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے چچا سیدنا عباس کی بہت بڑی رقم کا لوگوں کی طرف ہے جو سودی لین دین کی تھی، فرمایا میں اعلان کرتا ہوں میرے چاچا کا جو سودی رقم ہے چاچا کی وہ ہم نے ختم کر دی ہے، اصل رقم تم دے دینا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض روایت میں آتا کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے اصل رقم بھی معاف کر دی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ تھا کہ مسلمانوں میں سپرین قرآن تھا۔ کوئی مسئلہ آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، قرآن کا حکم آیا، اس کے اوپر عمل کیا، تو اللہ پاک نے مسلمانوں میں دنیا میں بہت بڑی عزت عطا فرمائی۔ آج آپ دیکھتے ہیں تجزیہ نگار لوگوں سے آپ سنتے ہیں نا کہ پوری دنیا کا سونا ختم ہو سکتا ہے، سعودی عرب کا سونا ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں سونے کے پہاڑ بنا دیے تھے۔ آج بھی آپ جتنے بھی ماہرین معیشت آپ سن لیں ان سے، یہ جتنا یورپ ممالک ہے ان کی بینکوں میں دولت سعودی عرب کی ہے۔ اگر آج سعودی عرب ان کی بینکوں سے اپنی دولت نکال لے، یہ فاقوں سے مر جائیں گے۔ اب وہ کیوں نہیں نکالتے اس کی وجہ تو ان کو پتہ ہوگی، لیکن میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے ان کافروں پر حجت تمام کی ہے۔ آج تم میرے پیارے پیغمبر کے قدموں کا کھا رہے ہو، کل کو تم ان کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ ان کے خلاف خاکے بھی بناتے ہو، گستاخی بھی کرتے ہو، کھا بھی وہاں کا رہے ہو۔ یہ اللہ نے ان پر حجت تمام کی ہے اپنی۔ تو اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہمارے یہاں بھی یہ بینکوں میں جو ایک سودی ہماری معیشت بنی ہوئی ہے، اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور اللہ ہمارے رزق کو پاکیزہ بنائے، سود سے بھی پاک ہو، ہر حرام سے پاک ہو، پاکیزہ رزق ہو کہ جب اس سے ہم صدقہ خیرات دیں وہ بھی قبول ہو، اس کی برکتیں ہماری اولادوں میں ہو، ہمارے گھروں میں ہو، ہمارے ملک میں ہو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔